اور اس مسجد کی انتظامیہ اور تمام حاضرین، اللہ پاک سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ یہاں اس مسجد میں آ کے بڑی پرانی یادیں، ایک وقت تھا کہ جہاں حضرت علامہ مولانا محمد عارف نوری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس مسجد کی یہاں پہ خطیب تھے، اور اس وقت بڑے بڑے اکابر ہمارے علماء تشریف لاتے تھے۔ آج میرا خیال ہے کہ کوئی 20-22 سال کے بعد یہاں پہ میری حاضری ہوئی ہے، تو چونکہ نئے چہرے ہیں، نئے لوگ ہیں، نئی انتظامیہ ہے، اللہ پاک سب کو خوش رکھے۔ تو یہ حضرت خطیب اہل سنت کی مہربانی ہے کہ انہوں نے تقریر شروع کر دی تھی، لیکن اب مجھے دعوت خطاب دی گئی ہے۔ میں وقت کی نزاکت کو ملحوظ رکھتے ہوئے چند باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ حاضرین محترم، پہلی امتیں جب وہ پہلی کتابیں پڑھتی تھیں تو چونکہ ان کتابوں کے اندر حضور علیہ السلام کی نعتیں، آپ کے اوصاف حسنہ اور آپ کے ذکر مبارک جب اس کو پڑھتے تھے، انبیاء کرام کی زبان سے سنتے تھے، تو ان کے دلوں میں ایک محبت اٹھتی، ایک التجا اور تمنا اور آرزو پیدا ہوتی، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ یا اللہ، جس حبیب کی ہم نے نعتیں پڑھی ہیں اور تعریف سنی ہے، ہمیں اس کا امتی بنا دی۔ وہ دعائیں کرتے رہے، التجائیں کرتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں درخواستیں پیش کرتے رہے، لیکن وہ دنیا سے چلے گئے، آرزو پوری نہ ہوئی، لیکن اللہ نے ہم پہ کتنا کرم کر دیا۔ ہم نے نہ کوئی دعا کی، نہ کوئی چلہ کیا، نہ کوئی مراقبہ کیا، بس اللہ نے محض اپنے کرم سے حضور علیہ السلام کے غلاموں کے گھر میں ہمیں پیدا کر دیا۔ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کا احسان جتا کے فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ اللہ نے ایمان والوں پر بہت بڑا احسان کر دیا۔ اذ بعث فیہم رسولا، کہ وہ رسول جن کی خاطر یہ بزم کونین سجائی گئی، وہ حبیب جن پر ایمان اور ایمان لانے کی وجہ سے نبیوں کو نبوت ملی، رسولوں کو رسالت ملی، اس آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں غلام اور امتی بنا دیا۔ حاضرین محترم، یہ انبیاء کرام جو دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اللہ نبی اس کو بناتا ہے جس پر اللہ راضی ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت نبی کو نبوت کی علامت کے طور پر معجزہ بھی عطا کرتا ہے، اور معجزہ مختلف انبیاء کو معجزے عطا کیے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ نبیوں کو ہمارے آقا و مولا خاتم النبیین ہیں، ختم نبوت آپ کے دو شانوں کے درمیان نبوت کی مہر تھی، ختم نبوت کی، لیکن امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ پہلے نبیوں کو بھی اللہ نے مہر عطا کی تھی، لیکن فرق یہ تھا کہ پہلے نبیوں کی مہر اور حضور علیہ السلام کے شانوں میں لگی ہوئی مہر، اس میں فرق کیا تھا؟ آدم علیہ السلام جب اللہ نے تخلیق فرمائی تو آدم علیہ السلام کے دو شانوں کے درمیان ایک مہر لگائی گئی، اور اس مہر پر کیا لکھا ہوا تھا؟ محمد خاتم النبیین۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی ہے اور مہر آدم کی لگتی کہ آدم کو ہم نے نبی بنایا ہے، لیکن مہر ختم نبوت حضور کی لگائی گئی۔ کیوں؟ تاکہ پتہ چلے کہ یہ پہلے انسان ہیں، اور آدم کا سچا وہ بیٹا ہوگا جو نبی کی عظمت اور ختم نبوت کو مانتا ہوگا۔ یہ تو آدم علیہ السلام کی بات تھی۔ باقی نبیوں کو اللہ رب العزت نے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر مہر لگائی، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر مہر لگائی، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر،
وجہ کیا تھی؟ بھئی ان کی ہتھیلی پر مہر لگائی، لیکن جب ہمارے آقا و مولا کی باری آتی ہے، آمنہ کے لال کی جلوہ گری ہوتی ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہتھیلی پر مہر نہیں لگائی، دو کندھوں کے درمیان مہر لگا کے کپڑوں کے ساتھ چھپا دیا گیا۔ اب وجہ کیا ہے؟ ان نبیوں کو مہریں ہتھیلی پر لگائی گئی، حضور کی مہر کو چھپا دیا گیا۔ وجہ یہ تھی کہ اور نبیوں کو تعارف کی ضرورت تھی، میرے آقا کو تعارف کی ضرورت نہیں۔ نبی جب کلام کرتا، نبی سے کوئی سلام لیتا، مہر نظر آ جاتی، ہاتھ کو مہر لگتی۔ نبی تقریر کرتے، بات کرتے، یوں ہاتھ کرتے، ہر کوئی پڑھ لیتا کہ یہ عام انسان نہیں ہے، یہ اللہ کا نبی ہے۔ پر جب باری آئی محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کو مہر ہاتھوں پہ نہیں لگائی۔ حضور علیہ السلام تشریف فرمائے، آپ علماء سے سنتے رہتے، میں اس سے نتیجہ نکالنا چاہتا ہوں واقعہ۔ حضور جلوہ گا رہے ہیں، محفل میں تشریف فرمائیں، صحابہ کا جرمٹ ہے، ایک اونٹ آ گیا، اونٹ چلتا چلتا حضور کے قریب آیا، آپ کے کانوں کے ساتھ منہ لگا کے اس نے کچھ بڑبڑاہٹ کی۔ حضور نے فرمایا کہ اس کے مالک کو بلاؤ، یہ شکایت لگا رہا ہے اپنے مالک کی۔ مالک اس کا آیا، حضور نے فرمایا کہ یہ بوڑھا ہو گیا ہے، تو نے اس کا چارہ بند کر دیا ہے، اب اس کو ذبح کرنے لگا ہے۔ جی یا رسول اللہ، فرمایا اس کو بیچ دے، مجھے بیچ دے۔ خرید کے حضور نے فرمایا اب یہ میرا ہو گیا، اب یہ جہاں جائے، جس کی فصل میں چرے، کوئی اس کو روکے نہ، اس لیے کہ یہ میرا ہے۔ یہ تو واقعہ تھا۔ اب اس سے میں آپ کو بتانا کیا چاہتا ہوں کہ اونٹ آیا حضور کی بارگاہ میں بات کو سمجھانے کے لیے کہ باہر سے ایک بندہ ہے، اور وہ بندہ آ کے یہاں پہ پوچھے کسی کو، کسی آدمی کو اس نے تلاش کرنا تھا، کسی عالم کو تلاش کرنا تھا۔ اس نے کہا جی عثمان جامی صاحب کو ملنا ہے۔ جی جامی صاحب کو اس نے دیکھا ہوا نہیں تھا۔ آپ تو جانتے ہیں نا سارے کہ ہمارے شہر کے بڑے خطیب ہیں علامہ عثمان جامی صاحب، لیکن جس نے نہیں دیکھا ہوا تھا اس کو تعریف سنی تھی، اس نے کہا بھی تاریخ ٹائم لیں۔ ان کی مسجد میں گیا، وہاں سے پتہ چلا جی کہ مسجد نور میں آج جلسہ ہے، وہاں پہ گئے ہوئے ہیں۔ اب وہ باہر سے اندر آئے گا جامی صاحب کو تلاش کرنے کے لیے، جس مولوی کو دیکھے گا وہ سمجھے گا شاید یہی جامی ہے، ان کو دیکھے گا شاید یہ جامی ہے، یہ جامی ہے۔ جب نہیں پتہ چلے گا تو پوچھے گا بھئی یہاں عثمان جامی صاحب بیٹھے ہیں، کہاں ہیں؟ تو وہ بتا دے گا کہ وہ فلاں مولوی صاحب جو بیٹھے ہیں یہ جامی صاحب ہیں۔ بلا تمثیل اونٹ باہر سے آیا، اونٹ آ کے ابو ہریرہ کے پاس نہیں رکا، اونٹ ابو بکر صدیق کے پاس نہیں رکتا، اونٹ حضرت علی کے پاس نہیں رکتا، اونٹ کسی حضرت انس کے پاس نہیں رکتا، سیدھا حضور کی بارگاہ میں آتا ہے۔ پتہ چلا کہ بچانے کی ضرورت نہیں، جانور بھی پہچانتے۔ ان لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، وہ طرح درس دیتے ہیں، بعض قرآن کے بڑے بڑے صبح درس کا شوق ہوتا ہے۔ تو ایک مولوی صبح درس دے رہا تھا، ہمارے ایک عالم تھے، وہ باہر سے انہوں نے آواز سنی تو وہ کچھ گستاخیاں کر رہا تھا، ایسی باتیں کر رہا تھا۔ آپ اندر گئے، پتہ نہیں کتنا عظیم مجمع ہوگا، اندر گئے تو دیکھا کہ ایک سپیکر والا بیٹھا ہے، ایک مسجد کا خادم بیٹھا ہے، اور ایک مولوی صاحب درس دے رہے ہیں، اور مسجد کی صف کا تیلا توڑ کے کہہ رہے ہیں کہ اس تنکے کا بھی نبی کو نہیں پتہ۔ معاذ حضور کے علم کا یوں انکار کر گئے، تنکے کا بھی نہیں پتہ۔ تو آپ نے کہا مولوی صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں، آپ کلمہ پڑھو ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس تنکے کا بھی نبی کو نہیں پتہ۔ پہلے مجھے یہ بتائیں، نبی کی شان تو ورال ورا ہے، یہ بتائیں کہ اس تنکے کو پتہ ہے کہ نہیں کہ میرا نبی کون ہے۔ نبی کی بات نہیں پوچھتا، تنکے کو پتہ ہے یا نہیں کہ میرا نبی کون ہے۔ اب مولوی صاحب بولتے نہیں، جواب نہیں دیتے، کیسے جواب دیں؟ حدیث میں آتا ہے، فرمایا کہ ما من شین الا ویعلم انی رسول اللہ، کہ کائنات کی ہر چیز پہچانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، میلاد مصطفیٰ، جانشین قبلہ فقیہ اعظم حضرت صاحبزادہ مفتی محمد محب اللہ نوری۔ صحیح بخاری شریف میں امام بخاری نے ایک باب قائم کیا ہے،
باب من تکلم بالفارسیہ کہ غیر عربی میں کلام کرنا اور فارسی میں کلام کرنا، باب کا عنوان امام بخاری نے یہ بنایا۔ اس باب کے تحت امام بخاری کی عادت ہے کہ وہ باب کی مناسبت سے قرآن کریم کی کوئی آیت لاتے ہیں۔ یہاں پہ امام بخاری نے آیت کا انتخاب کیا کیا؟ آیت یہاں پہ لکھی وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی، کہ جس رسول کو جس قوم کی طرف بھیجیں اس رسول کو اس قوم کی بولی بھی سکھا کے بھیج دیں۔ اب یہاں پہ محدثین نے بات کی ہے، شارحین نے، کہ امام بخاری بات کر رہے ہیں اور اس آیت کو لکھنے کا مقصد کیا ہے؟ دراصل امام بخاری اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ اور نبی جس نبی قوم کی طرف آئے ہیں اس قوم کی بولی دے کر رب نے بھیجا، اور حضور چونکہ عالم ساری کائنات کی طرف نبی بھیجے تو پتہ چلا کہ حضور ساری کائنات کی زبانیں جانتے ہیں، ساری کائنات کی زبانیں جانتے ہیں۔ کوئی پنجابی میں بات کرے آقا پہچان جانتے ہیں، کوئی پشتو میں بات کرے آقا جانتے ہیں، ساری کونین کائنات کی بولیاں اللہ رب العزت، بلکہ ایسا ہے کہ حضور تو توجہ فرماتے ہیں تو بولی آ جاتی۔ حضور نے ایک مرتبہ صحابہ کو بھیجا، 5 صحابہ تھے، مختلف علاقوں میں بھیجا کہ تم نے فلاں علاقے جانا ہے، تم نے فلاں علاقے جانا ہے۔ ان صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہمیں تو بولی نہیں آتی اس علاقے کی، آپ ہمیں بھیجے ہیں اس علاقے میں، ہماری زبان عربی ہے، ان کی زبان اور ہے، بولی ہم جانتے نہیں، گفتگو کیسے ہم ان سے کریں گے؟ حضور نے فرمایا میں بھیج رہا ہوں، جاؤ۔ صحابی گئے، جو جس علاقے میں گیا وہاں جب اس سرحد میں قدم رکھا تو اس علاقے والوں کی بولی بھی آ گئی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معجزے کی بات کر رہا تھا کہ اور نبیوں کو مور دی ہتھیلی پر، حضور کو مور، ختم نبوت کی مور شانوں کے درمیان لگائی، اوپر سے کپڑے پہن لیے، اس لیے کہ دکھانے کی تعارف کی ضرورت نہیں، آقا کا چہرہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے۔ تو نبی کو اللہ معجزہ دے کے بھیجتا ہے۔ جتنے نبیوں کو معجزے دیے ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ عظمت اور انفرادیت ہے کہ آپ کے معجزے قرآن میں بیان کیے، اور ان معجزات میں سے ایک معجزہ یہ تھا کہ اس وقت کے جو بڑے بڑے طبیب تھے ان کے پاس جن مرضوں کا نسخہ نہیں تھا، علاج نہیں تھا، آپ نے کہا کہ آؤ میرے پاس، کوڑی آئیں گے تو میں ہاتھ پھیروں گا شفا یاب ہو جائے گی، مادر داد اندھے آئیں گے میں پھونک ماروں گا وہ آنکھیں مل جائیں گی ان کو، حتیٰ کہ مردے آئیں گے میں پھونک ماروں گا مردے زندہ ہو جائیں گے۔ یارو یہ معجزہ اللہ نے کس کو دیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا۔ اب یہاں پہ بغداد کا چوک ہے، مجمع لگا ہوا ہے، ایک پادری وہاں پہ تقریر کر رہا ہے کہ ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی شان اور عظمت زیادہ ہے، اس لیے کہ ان کو اللہ پاک نے یہ قوت دی ہے کہ مردے زندہ کر دیتے تھے، تمہارے نبی نے مردہ زندہ کیا ہے۔ اب لوگ تو باتوں میں آ جاتے ہیں، ورنہ حضور نے تو ان چیزوں کو زندہ کیا جن میں حیاتی ہوتی ہی نہیں۔ وہ کھجور کا تنا جس کے ساتھ حضور خطبہ دیا کرتے تھے، صحیح بخاری میں متعدد مقامات پہ یہ حدیث آتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فراق میں، اور مولانا روم نے بھی ترجمہ کیا، استنے نانا در ہجر رسول نالا میں در ہم چور باب عقول، عقل مندوں کی طرح وہ ہجر اور فراق مصطفیٰ میں رو رہا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ بندے وہ تو ہجر رسول میں رو رہا تھا، وہ تنا ہو کر، وہ کھجور کا درخت سوکھا ہوا تنا حضور کے فراق میں، اگر تو ایماندار ہو کر، بندہ ہو کر، کلمہ گو ہو کر اگر حضور کی یاد میں تڑپے نہ، حضور کی یاد میں آئے نہ بھرے، حضور کی ہجر اور فراق کے اندر تیرے دل کے اندر یہ آرزو نہ پیدا ہو کہ حضور کا دیدار نصیب ہو جائے، تو پھر تو کیسا مسلمان ہے اور کیسا انسان ہے۔ تو حضور نے تو اس تنے کے اندر جان پیدا کر دی، لیکن لوگ اس کی باتوں میں آ گئے۔ کسی نے کہا یار معاملہ بڑا سخت ہوتا جا رہا ہے، لوگ مجمع بڑھتا جا رہا ہے۔ کسی نے حضور غوث پاک کو بھی، آپ کا ابتدائی دور تھا، غوث پاک آئے مجمع کو چیرتے ہوئے آگے آئے، ابھی جوانی کا عالم ہے، اس نے پوچھا بھی کیا ہے؟ اس نے کہا جی ہمارے نبی کی شان زیادہ ہے، وہ مردے زندہ کر۔ فرمایا میں نبی نہیں، میں نبی کا امتی ہوں، غلام ہوں، جی مردے میں زندہ کر دے، میرے نبی کا کلمہ پڑھ لے گا۔
اس نے کہا بالکل. آپ نے فرمایا چل بتاؤ کون سا مردہ زندہ کروں. قبرستان لے گیا. قبرستان میں جا کے معلومات حاصل کی کہ پرانی قبریں کون سی ہیں. سب سے پرانی قبر وہاں جا کے کھڑا کر دیا. اس مردے کو زندہ کریں. آپ نے فرمایا یہ بتا کہ تیرے نبی جب مردے کو زندہ کرتے تھے تو وہ کیا کہتے تھے. اس نے کہا وہ کہتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، مردہ زندہ ہو جا. فرمایا آج وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شان تھی، آج ناموس رسالت کا مسئلہ ہے، حضور کی عظمت کا مسئلہ ہے. اس لیے میں یہ نہیں کہوں گا کہ قم باذن اللہ، میں کہتا ہوں قم باذنی، حضور کے غلام کے نام پر زندہ ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میلاد مصطفیٰ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، میلاد مصطفیٰ. قبر پھٹ گئی، مردہ بالوں کو جھاڑتا ہوا باہر نکلا. عیسائی پادری قدموں میں گر کے کر لے اشہد ان لا الہ الا اللہ. عیسیٰ کے معجزوں نے مردے جلا دیے تھے اور میرے آقا کی معجزوں نے عیسیٰ بنا دیا. تو موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو اتنے بڑے بڑے معجزے ملے. میں آخری بات کر رہا ہوں، آخری اختتام کی طرف جا رہا ہوں. آپ نے حضرت کا خطاب سننا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتنے بڑے بڑے معجزے ملے. ایک دن یحییٰ علیہ السلام جو آپ کے خالہ زاد تھے، بھائی تھے، آپ نے کنڈی لا لی، کمرے کے اندر بٹھا کے کہا عیسیٰ اور نبی بھی آئے ہیں، اتنے بڑے بڑے معجزے کسی کو نہیں ملے. پچھلی گال داسری اصل مقصد کی ہے، تجھے اتنے بڑے بڑے معجزے ملے کیوں ہیں، وجہ کیا ہے. تو آپ نے کہا ابھی سچی گال پوچھنی ہے تو میں تین دستا ہوں. ایک کام تو تھا وہ میں نے کر دیا ہے. وہ کیا تھا؟ کتاب لوگوں کو عمل کرانا، شریعت پہ عمل کرانا. لیکن اصل کام میرا اور ہے. وہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے ایک اعلان کرنے کے لیے بھیجا ہے. ایک اعلان کرنے کے لیے مجھے دنیا میں بھیجا ہے اور حکم دیا کہ جاتے اعلان نہیں کرنا، اعلان ضائع نہیں کرنا. بھئی ایک عام بندہ کھڑا ہو کے اعلان کر دے، کون متوجہ ہوگا؟ اور اگر کوئی بڑا عالم، کوئی بڑا پیر شیخ وہ کھڑا ہو کے اعلان کرے، ہر کوئی متوجہ ہوگا بلا تمثیل. رب نے فرمایا کہ عیسیٰ جاتے اعلان نہیں کرنا، پہلے اپنے آپ کو منوانا ہے، کوڑیوں کو شفا دینی ہے، مادر دادوں کو آنکھیں دینی ہے، مردوں کو زندہ کر کے پھر کہنا ہے یہ شان ہے خدمت کاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا. جس کے اعلان کرنے والے عیسیٰ کی یہ شان ہے، اس محمد عربی کی عظمت اور شان. اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، یا اللہ ایک بات تو اسے مانگتا ہوں. رب نے کہا عیسیٰ تجھے تھوڑی شانیں دی، کوئی کمی رہ گئی؟ یا اللہ ایک چیز مانگوں گا پر اٹھتے نہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد، پھر کچھ نہیں مانگوں گا. مانگ کیا مانگتا ہے؟ یا اللہ جس نبی کے اعلان کے لیے بھیجا ہے اس نبی کا امتی بنا دے. رب نے اوپر اٹھا لیا. حضور فرماتے ہیں کہ وہ کیا جب قیامت کا زمانہ قریب ہوگا، ملک شام ہوگا، دمشق کا شہر ہوگا، جامع مسجد ہوگی، فجر کی نماز کا وقت ہوگا، صفیں سیدھی ہو جائیں گی، امام مصلی پہ کھڑا ہوگا، اچانک کسی کی نظر پڑے گی، مینارے سے عیسیٰ علیہ السلام اتر رہے ہیں، پھر جوش و خروش کا کیا عالم ہوگا، لوگ دوڑیں گے، استقبال کریں گے. یار لوگ نیچے کھڑے ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام منارے پہ اتر رہے ہوں گے. پتہ چلا کہ اس وقت جو امام ہوگا وہ حنفی ہوگا. وہ اتنی روشنی ہوگی نا کہ نیچے کھڑے دیکھ لیں گے کہ منارے پہ کون آیا ہے. اسفروا بالفجر کہ فجر سفیدی میں پڑھو. پتہ چلا کہ وہ حنفی ہوگا. حنفیت باقی مذہب باقی رہنا یا رہے، امام اعظم کا جو مذہب ہے وہ قیامت تک باقی رہے. امام اعظم نیچے عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور فرمائیں گے تم نے استقبال میں اتنا وقت سورج نہ نکلا ہے، جلدی کرو نماز پڑھو. امام صاحب نماز پڑھائیں. وہ کہ حضرت میں نماز پڑھاؤں، آپ پڑھائیں. پر میں آج نہیں پڑھاؤں گا، آج نماز نہیں، اس لیے کہ اگر میں مصلی پہ کھڑا ہو گیا لوگ سمجھیں گے میں نبی بن کر آیا ہوں، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، نبی نہیں، نبی کا خادم اور غلام بن کر. حضور میں کیفا
اذ نزل عیسیٰ ابن مریم، کہ وہ منظر کیا ہوگا جب عیسیٰ اتریں گے فَإِمَامُكُم مِّنكُم، اور میری امتی ایک امامت کے مسلح پر کھڑے۔ یارو عیسیٰ علیہ السلام اتنی شانوں کے حامل ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ اس نبی کا، اس رسول کا امتی بنا دے۔ اللہ پاک نے ہمیں بغیر مانگے یہ نعمت عطا کر حضور کا امتی بنا دے، پھر کیوں نہ ہم اللہ شکر ادا کریں۔ حضور اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ سارا طریقہ اس شکر ادا کرنے کا ہے کہ ہم جلسے کر رہے ہیں، ہم جلوس نکالتے ہیں، ہم حضور کا ذکر کرتے ہیں، لیکن اس ساری محبت کا تقاضا کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جن کی صدقے اللہ نے خیر امت بنایا، جن کی صدقے اللہ نے یہ نعمتیں عطا کی، اس رسول کے اتباع کریں، ان کی اسوہ حسنہ پہ عمل پیرا ہوں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔